اب ہے اور یہ قرآن مجید کی جو اللہ تعالیٰ مومن سے توقع رکھتے ہیں جن جن اعمال کی، تو یہ ہمارے مشائخ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی جو توقعات ہیں اہل ایمان سے، جن اعمال کی ظاہری اور باطنی، انہوں نے ان کو الگ، جیسے فقہا نے مسائل کو قرآن و احادیث سے نکال کے اور امت کے لیے آسانی پیدا فرما دی، اب ان کو کسی عمل کو دیکھنے کے لیے خود قرآن و حدیث سے رجوع نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وہ فقہا کے مرتب کردہ بیان کردہ مسائل جو ہیں ہر عبادت کے، وہ امت کے لیے آسانی ہو گئی۔ بس وہ آپ عمل دیکھ لیں کہ نماز کو کیسے پڑھنا ہے، ترکیب کیا ہے، نماز میں کیا خرابی ہو جائے تو کیسے دور کرنی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ اللہ کے قرب کے لیے باطن کے اندر کچھ صفات کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ صفات پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے خود سے ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ صفات پہلے سے رکھی ہوئی ہے۔ ماحول کی وجہ سے ان کے اوپر گرد و غبار چڑھا ہوا ہے، اس لیے ہمیں یہ صفات اپنے اندر نظر نہیں آتی، اگر کبھی نظر آتی بھی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے نظر آتی ہیں۔ تو یہ صحبت اور ذکر، یہ اسباق جو ہیں مشائخ کے، یہ اس کے اندر مدد کرتے ہیں ہماری کہ اس گرد و غبار کو اتار اور ہمارے باطن کے اندر وہ چیز ہمیں نظر آنے لگ جائے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر دیکھیں، ہر مومن دیکھے۔ تو اس اعتبار سے اس فقیر نے عرض کیا تھا کہ جو عمدۃ السلوک ہے، یہ عمدہ مکھن کو کہتے ہیں، نچوڑ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں، یہ اللہ کی محبت کا راستہ ہے، ہم نے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، لیکن صرف محبت تو ہے ہم سب کو، لیکن شدید محبت حاصل کرنی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی شدید محبت جو ہے وہ سارے کام بنا دیتی ہے۔ اللہ کی محبت کو حاصل بھی کرنا اور اپنے ظاہر کے اعمال کو بھی دیکھنا اور اپنے باطن کے اندر اپنی سوچ کو بھی دیکھنا، اسی دیکھنے دکھانے کو سلوک کہتے ہیں کہ میں کہاں تک پہنچا، کتنی میرے اندر تبدیلی آ گئی ہے، میری سوچ کیسے بدل گئی ہے، میرے ظاہری اعمال کے اندر کتنی خوبصورتی پیدا ہونے لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ سارے کام آسان کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے بھی اللہ کی ذات کا نام لینا جو ہے، یہ سب سے زیادہ مفید اور آسان ترین راستہ ہے کہ جب انسان اللہ کی ذات کو پکارتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں بھی محبت کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا ذکر نہیں کیا ہے، وہاں رب کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں اپنی ذات کا نام لیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ دوسری جگہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا نام لیا کہ اگر تم اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تیسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ذکر کیا۔ اے ایمان والو، اگر تم میری پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دو گے تو میں ایک اور قوم کو پیدا کروں گا جو مجھے راضی کرنے کے لیے وہ اعمال کریں گے جو مجھے پسند ہیں۔ وہاں بھی اللہ نے اپنی ذات کا ذکر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت تب ہوگی جب اس کا ذاتی نام لیا جائے۔ اس لیے سلسلہ نقشبندیہ کے جو اسباق ہیں ان کے اندر پہلا سبق ہی اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ کا نام لینا شروع کرتے ہیں اپنے مختلف مقامات کو۔ تو اس کے لیے فقیر نے عرض کیا تھا کہ اس کتاب کا جو اصل چیز جو ہم نے اپنے اندر دیکھنی ہے، یہ سارے سلوک کو طے ہونے کے بعد یا اس کے دوران، وہ اصل میں وہ 10 اخلاق ہیں جو ہم نے اپنے اندر دیکھنے ہیں، ان کو مقامات عشرہ سلوک کہتے ہیں۔ اور یہاں مقام سے مراد عادتیں اور اخلاق ہیں اور سوچ ہے۔ یہ چیز ہم نے اپنے اندر دیکھی ہے کہ ہماری سوچ میں یہ تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسباق کو اگر کچھ شرائط کے ساتھ کیا جائے گا تو پھر یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ اگر محض اس کو بغیر سوچے سمجھے ذکر کرتے رہیں گے تو بہت تھوڑا حاصل ہوگا، اور وہ چیز نصیب نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن کے قلب کے اندر وہ ساری صفات پیدا ہوں، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، علم کسی کو نہیں کہ کب جانا ہے دنیا سے۔ تو ہم نے الحمدللہ وہ اصطلاحات سلوک بھی پڑھ لی تھیں،
اصطلاحات سے مراد ذکر کرنے کے ذکر اور اسباق کو ہم نے ان شرائط کے ساتھ کرنا ہے. ہم نے الحمدللہ وہ بھی پڑھ لی تھی. اب ہم یہ اس وقت اسباق کی تفصیل پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ان کے اندر ہمارے باطن میں وہ تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. پہلے 4 اسباق کا ذکر ہم کر چکے ہیں الحمدللہ. ایسے ہی ہے یاد ہے تو اور یہ جو 10 مقامات ہیں اس میں دوسرے جو سلاسل ہیں سلسلہ چشتیہ، قادریہ اور سہروردیہ کے جو طالب ہے سالک ہے اس راستے کا، وہ ان صفات کو بتدریج اپنے اندر آہستہ آہستہ اپنے اندر یہ صفات کو دیکھتا ہے، یعنی اس کو ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں اس کے اندر. جب اس کی دل و دماغ کے اوپر سے گرد و غبار اترتا ہے تو، اور گرد و غبار ہے کس چیز کا؟ 2 چیزوں کا گرد و غبار ہے. ایک تو دنیا اور دنیا کی نعمتوں کو خواہش کی درجے میں رکھ کے حاصل کرنا، یہ سب سے پہلی رکاوٹ ہے. جب اب انسان اپنی دنیا کی کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش کرے اور پھر اس خواہش کے پیچھے پڑ جائے تو یہ چیز انسان کو اللہ سے دور کرنے والی بنتی ہے. 2 وجوہات سے دور کرنے والی بنتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کا اعتماد اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ اٹھ جاتا ہے. اس کو یہ خیال نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے پالنے والے ہیں، ان کو میری ضرورتوں کا احساس مجھ سے بھی زیادہ ہے، یہ بات وہ بھول جاتا ہے. اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک لگا رہتا ہے کہ یہ چیز مجھے کب ملے گی، کب ملے گی، کب ملے گی. اور یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینی ہے. جانتا ہے علم کے درجے میں کہ اللہ نے دینی ہے، لیکن اس کے وقت کا بھی تعین اللہ کے سپرد نہیں کرتا. خواہش کرنا منع نہیں ہے، لیکن خواہش کے پیچھے لگ جانا یہ انسان سالک کے لیے رکاوٹ کا سبب بنتی ہے. خواہش کر کے اس کو اللہ کے سپرد کر دینا یہ پہلی رکاوٹ ہے انسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ آگاہ ہیں اور وہ ہماری ضرورتوں کو اپنے اپنے وقت کے اوپر پورا کرنے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. جیسے بعض دفعہ بعض جملے جو ہیں وہ انسان کو یہ بات سمجھا دیتے ہیں. جیسے بعض جملے ہیں کہ نہ یہ دنیا کی چیزیں جو ہم حاصل کرتے ہیں، جن کی ہم خواہش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مل جائیں کسی بھی چیز کے حوالے سے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی نہ مقدر سے زیادہ نہ وقت سے پہلے. جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے ملنی ہمیں وہی ہے، خواہش ہم کریں یا نہ کریں، اور وقت سے پہلے بھی نہیں ملنی. تو جو ذات اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ ہمیں ہمارے اپنے اندازے کے مطابق ہمیں دے، جو وہ سمجھتی ہے ہمارے لیے بہتر، اسی کو رب کہتے ہیں. اور جو اپنے وقت کے اوپر دے، ہمارے مطابق نہ دے کہ ہمیں ابھی چاہیے کہ اگلے دن چاہیے، اسی ذات کو رب کہتے ہیں. تو یہ ہمارے پہلے 4 اسباق میں نے عرض کیا تھا، اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پہلے 4 لطائف ہیں یہ اسی دنیا کی خواہشات کو کم کرنے کا ذریعہ ہے. اور اسی سے انسان اپنی خواہشات جب کم کرتا ہے تو وہ اللہ کے رب ہونے کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. اس کو رب ماننے کی طرف اس کی توجہ چلی جاتی ہے کہ وہ میرا پالنے والا ہے، اس کو میری ساری چیزوں کا زیادہ ضرورت کا احساس ہے. پہلا سبق جو تھا میں نے عرض کیا، اس سے مراد ہے شہوت، خواہشات کے درجے میں دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا. اور دوسری چیز تھی، دوسرا لطیفہ تھا غصہ اور غضب. یہ بھی جب انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، چاہے خود سے نہیں ہوتی کوشش کرنے سے، یا جس سے توقع ہوتی ہے کہ فلاں آدمی میری یہ خواہش پوری کر دے گا، اس سے نہیں ہوتی تو پھر اس کو غصہ آتا ہے. اور تیسری چیز تھی حرص، لالچ. یہ بھی خواہشات کی وجہ سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے انسان مال کی طلب اور برائیوں کے اندر پڑ جاتا ہے. اور پھر حسد اور بخل، یہ بھی اسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جب دیکھتا ہے دوسرے کو وہ چیز مل گئی ہے، جو چیز میں خواہش کر رہا تھا وہ دوسرے کو مل گئی ہے، تو اس کے دل میں اس کی نعمت کے چھن جانے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کو کیوں مل گئی. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے اوپر اعتراض کے ضمن میں یاد رکھیں. اور توحید کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو تمام ذات اور صفات سے کے برابر نہ سمجھنا جو ہے، توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک تقدیر کے اوپر ایمان نہ ہو. یاد رکھیں، تقدیر کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے
فیصلہ ہمارے لیے کر دیا ہے کہ دنیا میں ہمیں کس وقت کیا چیز ملنی ہے اور کتنی ملنی ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں ہمارے بارے میں۔ اب اگر ہم اس بات پر راضی ہو جائیں اور یہ کام اللہ کے سپرد کر دیں تو یہ ساری تو ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا، صفات میں بھی کسی کو شریک نہ سمجھا اس کے برابر۔ تو توحید خالص اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر انسان راضی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو 10 صفات ہم نے پڑھی تھیں، 10 اخلاق مومن کے اندر ہونے چاہیے، ان کے اندر جو پہلے اخلاق ہیں ان کا تعلق انہی چیزوں کے ساتھ۔ اور پھر لطیفہ اخفا 5واں سبق جو تھا وہ تکبر اور فخر ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ تکبر اور فخر جو ہے یہ علمی تکبر اور فخر ہے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی خواہش کے تابع رکھ کے چلتا ہے اس کے اوپر، یعنی یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت کیا تقاضا ہے کہ میں کون سا عمل کروں اور کس درجے کروں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہلکا سمجھنا، یہ بھی اسی لطیفہ اخفا کی بیماری کی وجہ سے کہ انسان کہتا ہے سنت ہی تو ہے، اگر چھوڑ دوں گا تو کون سا نقصان ہو جائے گا اس سے، وہ اس کو گناہ اور ثواب کے درجے میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے درجے میں نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ تو یہ ہم نے پڑھا۔ اور 6واں اور 7واں سبق جو تھا لطیفہ نفس اور لطیفہ قالبیہ، یہ بھی اسی سے متعلق تھا۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ تعلیل لسانی اور نفی اثبات، یہ بھی اصل میں انسان کے نفس کو اللہ کے مقابلے کے اندر علم اور عمل دونوں کے درجے کے اندر، تکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان علم کے درجے میں اپنی رائے کو اللہ کی رائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے زیادہ بہتر سمجھے، اور عمل کے اندر بھی اگر وہ کسی عمل کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس عمل کی مجھے اس وقت ضرورت نہیں، یا اس عمل کو کرنے سے کوئی نقصان تھوڑی ہوگا چھوڑنے سے، یہ جو سوچ ہے یہ انسان کے کبر کی وجہ سے۔ اور ایک انسان عمل چھوڑتا ہے اس وجہ سے کہ مجھے یہ عمل کرنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں کر رہا، تو وہ اس عمل کی بلندی اور عظمت کی قدر کرتا ہے، اور اس کو نہیں کر رہا تو پھر وہ استغفار اور عاجزی کے اندر لگا رہتا ہے۔ یہ سوچ کا فرق یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر 10واں سبق جو ابھی ہم کر رہے ہیں وہ مراقبہ احدیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیض۔ اس سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا فیض جو ہے اس سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، جو خلق انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی سوچ میں جو تبدیلی آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی ذات کے فیض کی وجہ سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کا فیض جب اس کے اوپر پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شدید محبت اس کو حاصل ہونے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ آخری مقام ہے، آخری عادت ہے جو ہر مومن کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ نے نتیجے کا ذکر کیا ہے اعمال کے، تو وہاں پہ اپنی رضا کا ذکر کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ گویا نچوڑ ہے کہ جو آدمی نے وہ سارے کام کر لیے جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، تو آخر میں اس کو جو انعام دنیا کے اندر ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی تو ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضامندی مجھے کیسے پتہ لگے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تو اللہ والوں نے لکھا کہ انسان دیکھے کہ میں اللہ سے کتنا راضی ہوں۔ اگر جتنا میں اللہ سے راضی ہوں اتنے ہی اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے۔ اس لیے ہم نے اللہ کی رضامندی کو نہیں دیکھنا، اپنی رضامندی کو دیکھنا ہے کہ میں اللہ سے کتنا راضی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے رضامندی کی نشانی جو ہے وہ جب تک اس کی ذات سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک انسان اللہ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری نشانی جو یہ فقیر عرض کیا کرتا ہے، موٹی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تکلیف پہنچے، آپ کی اپنی ایک تو ہے کہ تکلیف پہنچے آپ کے اعمال کی وجہ سے، اور آپ کو معلوم بھی ہو کہ میں اعمال کے اندر سستی کر رہا ہوں اور تکلیف آ رہی ہے، اس میں تو انسان استغفار کرتا ہے اور اپنے آپ کو قصوروار جانتا ہے۔ لیکن جو آدمی استغفار بھی کر رہا ہو اور اعمال کی فکر کے اندر بھی لگا ہوا ہو، تو اس آدمی کو جب تکلیف آتی ہے تو اس وقت وہ اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے
جس کی وجہ سے تکلیف مجھے آئی ہے، اور میں استغفار بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، تو اس وقت وہ اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام سمجھتا ہے۔ یہ اللہ سے راضی ہونے کی نشانی دنیا کی، یعنی جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، جو بھی تکلیف پہنچے ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، جب آپ کو وہ تکلیف جو ہے وہ دنیا کی نعمتوں میں سے کے مقابلے میں وہ زیادہ اچھی اور محبوب لگنے لگ جائے، یعنی دنیا کی خواہش آپ کی پوری ہو جائے تو آپ کو اتنی خوشی نہ ہو جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے وہ آپ کو خوشی دے، یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانی۔ ہمارا سلوک جو ہے یہ یاد رکھیں، یہ کوئی غیر محسوس چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کو سوچیں کہ پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے ہوئے، ہم ٹھیک جا بھی رہے ہیں کہ نہیں جا رہے۔ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے، اس میں ذاتی جو ہے، اس کے ذات کی نام کا جو فیض ہے، وہ جتنا زیادہ انسان کے باطن کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، اتنا ہی اس کو یہ بات سمجھ میں آنے لگ جائے گی کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا، یہ بات اس کے منہ سے نکلے گی کہ کوئی مصیبت ہمیں نہیں پہنچتی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ لکھی بھی ہوتی ہے کہ فلاں وقت اس کو یہ مصیبت اللہ نے پہنچنی ہے۔ لیکن اس نے مصیبت پہنچائی کیوں ہمیں؟ اس لیے پہنچائی کہ وہ ہمارا مولا ہے، ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو جو ذات جس آدمی کے اوپر یہ بات کھل جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے، میں اپنا فائدے کے لیے اتنا نہیں سوچ سکتا جو میرا اللہ میرے بارے میں سوچ رہا ہے، تو اب یہ جو تکلیف اس نے دی ہے یہ پتہ نہیں کتنا بڑا انعام ہے اس کی طرف سے جو اس نے مجھے عطا کیا۔ تو یہ چیز اس کے اوپر کھل جائے، اور جتنا یہ رضامندی آپ کو محسوس ہوتی چلی جائے، سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے اتنا ہی راضی ہے۔ تو آخری بات اس میں جو سمجھنی ہے کہ یہ مقامات عشرہ سلوک ہیں، اس میں یہ جو 9 مقامات ہیں، یہ دیگر مشائخ ان مقامات کو، ان عادتوں کو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے سے آپ کے سوچ میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنتی ہے، لیکن اس میں ذات کا جو ذکر ہے، اللہ کا نام لینے سے یہ چیزیں، یہ جو 9 مقامات ہیں، 9 عادتیں جو ہیں، یہ تفصیلی، یہ الگ الگ ان کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے براہ راست مقام رضا کی طرف انسان کی توجہ جانے لگ جاتی، اور وہ آخری مقام ہے۔ تو جو اللہ سے راضی ہو گیا اس کو ساری کی ساری پچھلی 9 صفات جو ہیں خود بخود اس کو حاصل ہو۔ اس حوالے سے سلسلہ نقشبندیہ کا جو سلوک ہے، ہمارے جو اسباق ہیں، یہ قریب ترین راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اسی وجہ سے یہ جو، اور اوفق بطریق صحابہ ہے، یعنی صحابہ بھی بہت قریب ترین راستے سے تھوڑے وقت کے اندر انہوں نے اپنی دنیا کے اندر اپنا مقصد پورا کر لیا تھا۔ ان کے پاس جو قوت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت شریفہ تھی۔ ہمارے پاس اب وہ طاقت نہیں ان کو اتنی جلدی حاصل کرنے کی، ان مقامات کو، مگر طریقہ موجود ہے، وہ ہے صحبت اور اسباق۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید اللہم ربنا زدنا علما ونور قلوبنا بعلمک ونور معرفتک واستعمل ابداننا بطاعتک وبارک وسلم۔ اللہم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعی مشکور وتجارت لن تبور، یا عزیز و یا غفور و یا عالم ما فی الصدور، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔